أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو پیغام اور جو میسج بندوں کے نام ارشاد فرما رہے ہیں اس کو سمجھنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف ہوا تھا، اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور اس درس میں اور اس سبق میں قرآن کریم کے اس سننے اور سنانے میں جو خیر اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہماری قرآن میں رکھی ہے وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے سبق میں جب بیٹھیں تو ہر بیٹھنے والا یہ نیت کریں اور یہ دعا کرے کہ اللہ میں اس نیت سے بیٹھا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ہدایت قرآن کریم میں چھپا کر رکھی ہے، آپ نے میری ہدایت کا جو پیغام قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے وہ پیغام مجھے عطا فرمائیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مجھے عنایت فرمائیے۔ اور ساتھ میں یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہر سبق میں ہم شرکت کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے عام طور سے کہ شروع میں جب ابتدا ہوتی ہے اس وقت آدمی شریک ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ایک مرتبہ ناغہ ہوا، پھر 2 مرتبہ ناغہ ہوا۔ جب ایک مرتبہ سبق چھوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ایک بار تو چھوٹ ہی گیا ہے، اب دوسری مرتبہ چھوٹ جائے گا تو اور کیا ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے وسوسے ڈال کر شیطان ایسی قیمتی مجلسوں میں جس میں قرآن پاک کا پیغام، اس کا ترجمہ اور اس کی آیات سنائی جاتی ہے، اس میں بیٹھنے سے روک دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری ہدایت اور ہمارے لیے رحمت کا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، وہ اسی دن ہماری مجلس چھڑوا دیتا ہے جس دن ہمارے لیے کوئی اچھی اور اصلاح کی بات آنے والی ہوتی ہے۔ تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آدم کے بیٹے کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک کہ اس کو جہنم میں نہ پہنچا دوں۔ تو ہمارا پیغام، ہماری اصلاح کا، ہماری ہدایت کا، ہماری رحمت کا پیغام جس دن آنے والا ہوتا ہے، جس دن ہماری اپنی کوئی بات اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ آنے والی ہوتی ہے، اسی دن وہ ناغہ کروا دیتا ہے۔ اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کی جب بھی مجلس ہوگی اور قرآن کریم کا سبق ہوگا اس میں ہم اہتمام سے، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ شریک ہوں گے۔
پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ ایک آدمی جب جوش میں آتا ہے تو پوری رات نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب غفلت طاری ہوتی ہے تو فجر اور عشاء بھی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس آدمی کے مقابلے میں زیادہ فضیلت نہیں رکھتا ہے جو آدمی رات بھر نفلیں تو نہیں پڑھتا لیکن پابندی کے ساتھ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایک آدمی جوش میں آتا ہے، دن بھر میں 15 پارے پڑھ لیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے روز آدھا پارا پاؤ پارا پڑھتا ہے لیکن کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ گھر میں شادی ہو، خوشی ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی سا موقع ہو، کہیں گیا ہو، اگر اس نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ میں آدھا پارا پڑھوں گا، پاؤ پارا پڑھوں گا، ایک پارا پڑھوں گا، تو پھر اس کو ناغہ نہیں کرتا۔ تو وہ 15 پارے پڑھنے والے کے مقابلے میں یہ روز آدھا پارا پڑھنے والا زیادہ افضل اور زیادہ عقل مند آدمی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں چھوٹا کام کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں کم مقدار میں پڑھ رہا ہے لیکن پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم سبق میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک کے متعلق خود قرآن میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے قرآن پاک میں سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیے، اور یہ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک رحمت کا، خوشخبری کا اور ہدایت کا پیغام ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے ہدایت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہدایت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں 5 وقت کی دن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے یہ منگوایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے جس کو چاہتے عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قصہ ہم نے بہت سی مرتبہ اسی مجلس میں سنا کہ خواجہ ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دلی چاہت کے باوجود بھی ہدایت اور ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ہدایت کے مختلف درجات ہیں، تو ہم ان ہدایت کے درجات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور وہ کیسے ملے گی ہدایت؟ قرآن کریم کے ان حلقوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت رکھی ہیں۔ ان حلقوں میں بیٹھیں گے، آدمی کی طبیعت کبھی بے چین ہوتی ہے۔ جب آدمی کی طبیعت بے چین ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی صحیح رخ اور صحیح راستے پر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہو، اور سفر کرتے ہوئے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جانا تھا بمبئی، اور میں ایسی ٹرین میں بیٹھا ہوں جو سورت کی طرف، احمد آباد کی طرف جا رہی ہے، تو وہ کھڑا ہو جائے گا، ادھر ادھر ٹہلنے لگے گا، آس پاس والوں سے پوچھے گا، آرام سے بیٹھ نہیں پائے گا اپنی سیٹ پر۔ پڑوسی اس کو کہیں گے بھی کہ بھائی ابھی تو جب اگلا اسٹیشن آئے گا تو اتر جانا، ابھی تو چھلانگ تو لگانے والا نہیں ہے، تو آرام سے بیٹھ، لیکن وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ وہ بھٹکا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی ہم لوگ بھی کبھی کبھی راستہ بھٹک جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چین نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، دل میں بے چینی سی ہے۔ وہ بے چینی اس لیے رہتی ہے کہ آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے۔ تو جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن کریم ان کے لیے گائیڈ بک ہے۔ قرآن کریم ان کو راستہ دکھاتی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، کہاں چلنا چاہیے اور کہاں نہیں چلنا چاہیے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کہیں جاتا ہے، اگر اس کو راستہ معلوم نہیں ہوتا تو موبائل پر گوگل پر نکال کر وہ سرچ کر کے وہ راستہ معلوم کرتا ہے، نہیں ہے تو 10 بار لوگوں سے پوچھے گا لیکن بھٹکنا گوارا نہیں کرے گا۔ قرآن کریم بھی ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی کے مختلف موڑ اور مختلف راستوں پر بتاتی ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے، کہاں مڑنا ہے، کہاں تیز چلنا ہے، کہاں کیا قدم اٹھانا ہے، قرآن کریم بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ان حلقوں میں پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اور اپنی ہدایت اور رحمت حاصل کرنے کی نیت سے طلب اور طلب کے ساتھ بیٹھا جائے اور دھیان کے ساتھ سنا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، کہ قرآن کریم نصیحت ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے جو دل رکھتے ہیں، اور ان کے لیے
جو قرآن کریم کا پیغام کان کھول کر سنتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ان کے جسم کا پورا سراپا کان بن جاتا ہے، او القى السمع وهو شہید، اور پوری پابندی کے ساتھ اور حاضری کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے لیے نصیحت نامہ ہے، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور رحمت نامہ ہے، وہ اس کے ذریعے سے دھیرے 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 اپنی ہدایت لیتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے جو حلقے لگتے ہیں، ہمیں ان میں بیٹھنے سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ قطرہ 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 دل میں گرتے رہتا ہے، آدمی کی طبیعت اس سے، آدمی کا دل اور آدمی کی روح اس سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ جیسے ہم نے ابھی عشاء میں جو کھانا کھایا، ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کھانے سے کیا فائدہ ہوا، بلکہ 2-4 دن کے بعد اگر پوچھا جائے کہ پرسوں رات کو عشاء کے وقت کیا کھانا کھایا تھا، پھر دوپہر میں کیا کھایا تھا، اس سے پہلے والے دن کیا کھایا تھا، تو آدمی 2-1 دن کے علاوہ اپنے کھانے کا وہ بتا نہیں سکتا ہے کہ میں نے کیا کھایا تھا، وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن بھول جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کھانا اس کے پیٹ میں گیا ہے وہ اس کھانے نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا، یہ مطلب نہیں ہے، اس کھانے نے ضرور اس کو فائدہ پہنچایا۔ ایسے ہی ہم یہاں جو باتیں سنتے ہیں، بہت سی مرتبہ یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ کچھ عمل تو کرتا نہیں ہے اور کچھ باتیں یاد تو رہتی نہیں ہے، تو پھر بیٹھ کر فائدہ کیا؟ یہ شیطان ہمیں محروم کرنے کے لیے اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شیطان تو کہتا کہ بیٹھو، جب فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں تمہارے پیچھے اپنی محنت صرف کروں۔ شیطان اس لیے زور لگاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس آدمی کو معلوم ہو نہ ہو لیکن اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ ضرور ہے۔ جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہو، قرآن کا پیغام سنایا جاتا ہو، قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہو، اس میں ایک ایمان والے کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اپنی بعض نادانیوں کی وجہ سے بہت سی مرتبہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن کریم کے سننے، سنانے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت فائدے اس میں رکھے ہیں۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ ان مجلسوں میں شریک ہونا ہے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ جب جب بھی یہ مجلس لگے گی ہم اس میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے۔ پچھلے سال ہمارے یہاں اس قرآن کریم کے سبق میں سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اور اس قصے سے کیا کیا سبق ملتا ہے وہ ہوا تھا۔ اس سال انشاءاللہ ہم سورہ کہف، جو اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، اس میں 3-4 قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو سال بھر انشاءاللہ سورہ کہف کا سبق چلے گا۔ سورہ کہف اتنی اہم سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن 5 صورتوں کے شروع میں الحمدللہ ہے، جو الحمد سے، اللہ کی تعریف سے جو 5 صورتیں شروع ہوتی ہے اور جن کا شروع کا لفظ الحمدللہ ہے، اس میں سے ایک سورہ کہف ہے۔ شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہے، سورہ فاطر میں الحمدللہ فاطر السماوات، ایسی 5 صورتیں ہیں جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں سے ایک صورت یہ ہے۔ اس صورت کو سورہ کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چند ایسے نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا ہے جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ اصل میں کہف کہتے ہیں غار کو، پہاڑ کے اندر جو بڑا غار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہف۔ یہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں چلے گئے تھے، اس لیے ان نوجوانوں کو کہا جاتا ہے اصحاب کہف، غار والے بچے، غار والے نوجوان، اور انہی کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ کہف پڑ گیا، اس سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 2-2.5 سال قبل مکے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں آیات کل 110 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں اس سورت میں، اور اس سورت کے کلمات 1201 الفاظ ہیں اس سورت کے، اور اس سورت کے حروف بھی لوگوں نے گنے ہیں۔ حروف ہیں اس سورت کے 6620 حروف ہیں اس سورت کے۔ تو یہ سورہ کہف ہیں۔ اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ، کیوں یہ سورت نازل ہوئی، یہ تھا کہ مکے کے کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے جب وہ کچھ رکاوٹ نہیں ڈال سکے، تو پھر ایک دن انہوں نے مجلس میں سوچا
کہ کام کرتے ہیں. ہم لوگ تو جاہل ہیں, ہمارے پاس پہلی آسمانی کتابوں کا کوئی علم نہیں ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس پہلی آسمانی کتابوں کا علم ہے. تو وہ مکے میں تو یہودی اور عیسائی نہیں تھے, کرسچن لوگ وہاں نہیں تھے, لیکن مدینہ میں یہودی بہت زیادہ تھے. تو ان لوگوں نے اپنا ایک وفد بنایا, اور وہ اس وفد کا سردار نضر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط, یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں, دشمنوں کے سردار تھے. پکے اور کٹر دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو یہ لوگ ایک جماعت لے کر گئے, ایک وفد لے کر, اور مدینہ کے یہودیوں سے کہا کہ بھائی ہم کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی سچے ہیں یا کیا ہے, تم لوگ بتاؤ, تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں, تم پہلی کتابوں کا علم رکھتے ہو, تمہاری کتابوں میں کچھ نشانیاں بھی ہم نے سنا ہے نبی کی ہے, تو کیا یہ سچے نبی ہیں؟ تو یہودی تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے, پھر بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ نشانیاں تو ملتی جلتی ہیں جو ان میں بھی پائی جاتی ہے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہم تم کو 3 سوال دیتے ہیں, وہ سوال جا کر ان سے پوچھو, اگر ان سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھو کہ وہ سچے نبی ہیں, اور اگر ان سوالوں کے جواب نہ دیں تو سمجھو کہ وہ نبی سچے نہیں ہیں. اور انہوں نے 3 سوال دیے. پہلا سوال یہ دیا کہ وہ نوجوان کون تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر سو گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا. دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ کون بادشاہ ہے جس نے مشرق اور مغرب فتح کر دیا. اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ روح کس کو کہتے ہیں. یہ تینوں سوال مکے کے کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کیے, اور کہا کہ اچھا اگر تم نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ ان 3 سوالوں کے جواب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جواب نہیں دیتے تھے, آپ انتظار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے اترنے کا. تو آپ نے فرمایا کہ میں کل تم کو جواب دوں گا, وحی اترے گی, اللہ تعالیٰ مجھ کو بتائیں گے, میں تم کو بتا دوں گا. دوسرے دن مکی کے کافر پھر آئے کہ وہ ان 3 سوالوں کے جواب, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جواب دوں گا. اصل میں آپ روزانہ جب بھی یہ کہتے تھے کہ کل میں جواب دوں گا, تو آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے, انشاءاللہ کہنا بھول جاتے تھے. تو انتظار کیا, 15 دن, یہاں تک کہ کافر لوگ کہنے لگے کہ کیا ہوا, تمہارا رب کوئی وحی نہیں بھیج رہا, مذاق اڑانے لگے. 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے, اور اس میں ان دونوں سوالوں کا ایک سوال روح کے متعلق اس سے پہلے والی صورت میں اس کا جواب آیا, اور باقی 2 جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل فرمائے, اور اس صورت میں یہ قصہ بتایا کہ وہ نوجوان کون تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور وہ بادشاہ کون ہے اس کا بھی اس صورت میں پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے, ذوالقرنین, ان بادشاہ کا نام ہے ذوالقرنین سکندر, ان کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل فرمایا. یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جو بڑی ہیں اور ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی. باقی قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں پوری جو بڑی صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرمائی, کہیں جتنی ضرورت پڑی اتنا بھیجا, دوسری جگہ جتنی ضرورت پڑی اتنا بھیجا. یہ واحد صورت ہے قرآن پاک میں جو لمبی ہے اور ایک ہی مرتبہ میں, تقریباً آدھے پارے سے زیادہ کی صورت ہے, ایک ہی مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے, اور پوری صورت اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اتاری. اس صورت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اس صورت کے فضائل میں قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. اس میں ایک یہ ارشاد فرمایا کہ ویسے دوسری صورتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے, لیکن جب اس صورت کے نازل کرنے کا موقع آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے 70,000 فرشتے بھیجے اس صورت کی اہمیت اور عظمت بتلانے کے لیے کہ اتنی مقدس اور اتنی بڑی صورت ہے کہ عام صورتیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, لیکن اس صورت کا جب موقع آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی آئے. اور اس صورت کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. اسید بن حضیر, حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو اپنے گھر میں جب سب سو گئے تو میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا, اور نماز میں نے یہ سورت شروع کی, تو میں نے محسوس کیا کہ جو بازو میں گھر کے پڑوس میں گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ گھوڑا بھدک رہا ہے, تو مجھے لگا کہ گھوڑے نے کوئی چیز دیکھی ہے, تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا
تو ایک بادل کا نور کا بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ بہرحال انہوں نے نماز ختم کی، صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ میں یہ صورت رات کو پڑھ رہا تھا، میرے سر پر ایک نور جو ہے وہ بادل کا وہ نور ایک قسم کا میرے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، میں نے نماز ختم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھتے رہا کرو، یہ سکینہ اور رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نازل ہو رہی تھی۔ اسی لیے اس صورت کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدم سے، اگر اس کی 10 ابتدائی آیتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں سے لے کر سر تک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص پوری صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کے قدم سے لے کر کعبہ تک ایک نور ہو جاتا ہے، اس کی لنک جڑ جاتی ہے کعبے کے ساتھ اور آسمان کے ساتھ اس کی لنک جڑ جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے، جو شخص اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس نے جتنے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کو اس سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اس درمیان میں اگر دجال ہر فتنے سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس درمیان میں اگلے جمعے سے پہلے اگر دجال یا دجال کا کوئی فتنہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، آدمی رات کو سوتا ہے تو ایک فتنہ دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ایک فتنہ دیکھتا ہے۔ اپنے ایمان کے خلاف جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کی سے حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو شخص رات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص جمعے کی رات کو اس صورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو جمعے کی رات کو، جمعے کے دن، بلکہ پوری صورت نہیں، بعض روایتوں میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص اس صورت کی صرف 10 آیتیں زبانی کر لے، صرف 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں یا دونوں، اگر زبانی کر لے صرف 10 آیتیں تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور لیکن میں تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نے نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر اللہ نے کافر لکھا ہوا ہوگا جو ہر ایمان والا آسانی سے پڑھ سکے گا، لیکن اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر آدمی اس کو آسانی سے پہچان نہیں سکے گا۔ ایسی آزمائش ہوگی، ایسی قحط سالی ہوگی اس کے، وہ اپنے ساتھ میں جنت اور جہنم لے کر گھومے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ اگر تم مجھ کو خدا مانتے ہو تو میں تم کو جنت میں بھیج دوں گا جو دراصل جہنم ہوگی، اور اگر تم مجھ کو خدا نہیں مانتے تو میں تم کو جہنم میں پھینک دوں گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو اس قسم کا دجل اور فریب کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اللہ نے اس کو کچھ اختیارات دیے ہوں گے، وہ یہ دکھائے گا کہ لوگوں کو بلائے گا کہ اچھا تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں، میں اگر زندہ کروں تو مجھ کو خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ تو شیطان اس کے قبضے میں ہوں گے، شیطان اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئے گے اور وہ سامنے والا آدمی کہے گا کہ میں تم کو خدا مانتا ہوں، تو اچھے اچھوں کا ایمان اس وقت ڈاواڈول ہو جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کی بہت زیادہ دعا مانگی۔ آپ کی جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ من فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس فتنے سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتیں بہت آسان ہے، پہلی 10 آیتیں زبانی کر لیں اور آدمی رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی نماز میں، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دن میں کسی نماز میں پڑھ لے، اگر الگ سے رات کو سوتے وقت نہیں ملتا ہے تو دن میں کسی نماز میں پڑھ لے، تو پڑھنے کی برکت سے وہ یاد بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔
حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے وہاں رات کو شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل پریشان رہتے ہیں، بچوں کو لے کر مولانا کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ شیطان کا اثر ہو گیا ہے، کچھ باہر کا اثر ہو گیا ہے، پھونک دو۔ جو آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے رات کو اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو شیطان اس طرح داخل ہوتا ہے، دوسرا ہمیں اپنے بچوں کا غم ہوتا ہے کہ وہ رات کو موبائل میں کیا کر رہے ہیں، کیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس سے بھی حفاظت کر۔ جب شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا تو وہ بچوں کو بہکائے گا نہیں، وہ لڑکوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اس صورت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس صورت کے پڑھنے کا، اس سے گھر میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے پڑھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے وعدے فرما رکھے ہیں۔ اس صورت کا جو سب سے بڑا میسیج ہے، جو سب سے بڑا پیغام ہے، وہ یہ کہ یہ صورت نازل ہوئی تھی ہجرت سے 2 سال پہلے، جب مکے میں مسلمان بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اپنے ایمان پر جمنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی سخت حالت تھی، بعض صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابھی حالات بہت خراب ہے، تم اپنے ایمان کو چھپاؤ۔ ایسی سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس میں جہاں کافروں کو جواب تھا، چونکہ کافروں نے پوچھا تھا کہ وہ قصہ کیا ہے نوجوانوں کو، جہاں کافروں کو جواب دینا مقصد تھا، وہی مسلمانوں کو اور ایمان والے صحابہ کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ ایمان کے سلسلے میں کیسے بھی حالات آ جائے، ہم ایمان کے سلسلے میں کبھی کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کریں گے۔ آج ہماری جو انڈیا، ہمارے ملک کے حالات ہیں، وہ دن بدن ایمان کے سلسلے میں بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خود اور اپنی اولاد کو یہ صورت پڑھوانے کی ضرورت ہے کہ یہی وہ صورت ہے جس کی برکت سے صحابہ کا ایمان مضبوط ہوا تھا اور وہ کافروں کے مقابلے میں جمے تھے۔ تو یہ اس صورت کی کچھ مختلف فضائل اور اس کی کچھ اس کا ایک اہم پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے باقاعدہ ہم اس صورت کی شروعات کر دیں گے۔ آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ایمان کو ختم کرنے والے ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس صورت سے جوڑنا چاہیے۔ جو جڑا رہتا ہے اس کی چارجنگ ختم نہیں ہوتی، جو موبائل پلک سے ہٹ جاتا ہے دھیرے 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 اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم قرآن سے، قرآن کی اس صورت سے جڑے رہیں گے تو ہماری ایمان کی چارجنگ، ہمارا ایمان کا پاور باقی رہے گا، بلکہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بڑھے گا۔ اور اگر ہم کٹ جائیں گے، قرآن سے کٹ جائیں گے، قرآنی صورتوں سے کٹ جائیں گے، مسجد سے جو ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے اس سے کٹ جائیں گے، تو دھیرے 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 ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا جائے گا۔ میں نے اس صورت کے حروف شروع میں بتائے کہ 6620 حروف ہیں۔ ایک مرتبہ ہفتے میں ایک دن صرف جمعہ کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو 6620 حروف، ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتے ہیں، تو 6620 حروف پر کتنی نیکیاں مل جائے گی؟ آدمی تصور کرے، سوچے تو اس میں جذبہ پیدا ہوگا قرآن کریم کی اس صورت کو پڑھنے کا۔ آج اگر کوئی ہم کو آ کر کہے کہ 6000 روپے دو، میں اس کو 10 گنا نفع تم کو کما کر اب بھی 90 دے دیتا ہوں، 10 دن بعد نہیں، 6000 روپے ایک ہاتھ سے دو اور اس کا 10 گنا منافع میرے ہاتھ میں لو، تو آدمی کہے گا 6 کیا 12 کیا، تو جتنے چاہے اتنے دینے کو تیار ہو، پہلے تو نفع دے دے مجھ کو۔ تو دنیا کی چیزوں میں تو ہمیں نفع بہت سمجھ میں آتا ہے، آخرت کی چیز میں کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس صورت کو پڑھنے پر یہ فائدے ملتے ہیں۔ تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی بھر ہر جمعہ کو کم از کم اس صورت کو ضرور پڑھیں گے، اور اس صورت کی شروع کی جو 10 آیتیں ہیں اس کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ دن کی 5 نمازیں ہیں، کسی بھی نماز میں پڑھ لیں، اصل میں یاد کر لینے، یاد تو ہو جائے گا لیکن پھر بعد میں بھول جائیں گے اگر پڑھیں گے نہیں، تو اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی نماز میں اس کو پڑھ لے، 10 آیتیں ہیں، 5 پہلی رکعت میں پڑھ لے، 5 دوسری رکعت میں پڑھ لے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی دجالی فتنوں سے، دجال تو آئے گا تب آئے گا، لیکن ابھی دجال سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے دجال آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے آ رہے ہیں کہ آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ دجل کہتے ہیں اس کو، ایسا فتنہ جس کا فتنہ ہونا آدمی معلوم نہ کر سکے، آدمی اچھا سمجھ کر اس میں الجھ جائیں،
تو صحیح اور غلط جب معلوم نہ ہو اس کو کہتے ہیں دجالی فتنہ. تو آج ہزاروں ایسے فتنے ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، کب پتہ نہیں کون سا فتنہ ہمارا ایمان لے اڑے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی سوئے گا تو ایمان والا ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ وہ فتنے ہیں جو موبائل کے راستے سے اور دوسرے انٹرنیٹ کے راستے سے ہمارے گھروں میں ہماری نوجوان نسل میں آ رہے ہیں. تو ان سے حفاظت کا آسان راستہ یہ ہے کہ یہ 10 آیتیں یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کے ایمان کی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ ہمارے اس سلسلے کو بے انتہا قبول فرما، اللہ اس میں پابندی کے ساتھ بیٹھنا ہمیں نصیب فرما، اللہ اخلاص اور استقامت عطا فرما، اللہ اس میں آئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور فرما، اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری زبانوں کو آباد فرما، اللہ قرآن کریم سے دور رہنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اپنے آپ کو دجال کے فتنوں سے بچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما. اللہ ہمارے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس صورت میں اور قرآن کریم میں جو ہدایت اور رحمت چھپی ہوئی ہے اے اللہ ہمیں اس میں سے وافر حصہ عطا فرما. اللہ زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کا شوق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما. اللہ تیرے ذکر کرنے والا بنا، تجھے یاد کرنے والا بنا. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی جملہ جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اے اللہ پچھلے ہفتے ہمارے یہاں جس ساتھی کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. اے اللہ پسماندگان کو، پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ جو برکتیں ان کے رہنے سے گھر والوں کو اور بستی والوں کو مل رہی تھی اللہ انہیں جاری فرما. جن برائیوں سے آپ نے ان کی برکت سے حفاظت فرمائی تھی اللہ ان سے حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.